بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں بھرتی ہوا میری تنخواہ فقط 14,000 روپے تھی۔ میری تنخواہ میں ہر سال 700 سے 900 روپیہ سالانہ بڑھتی ہے۔ 6 سال سروس کرنے کے بعد میری تنخواہ ماشاءاللہ 25,000 ہو گئی، جس پر میں بے حد خوش ہوں کیونکہ میری ضروریات تھوڑی سی ہے۔ میرے بچوں کو سال میں ایک بار نئے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ موقع اب قریب آ پہنچا ہے۔ چونکہ عید قریب ہے، کل میں کپڑوں کے دکاندار کے پاس گیا۔ انہوں نے مجھے اچھے کپڑے دکھائے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ فوجی ہے، اس کی تنخواہ زیادہ ہے۔ میں نے کپڑوں کی قیمت پوچھی، جواب ملا یہ جو چھوٹی بچی کا سوٹ ہے یہ 1800 روپے کا ہے۔ ہنس دیا۔ میں نے کہا یار مذاق نہ کر، صحیح قیمت بتا۔ انہوں نے پھر سے کہا جناب یہ فل اینڈ فائنل قیمت ہے۔ میں نے جب اپنی جیب کی طرف دیکھا تو میری جیب میں صرف 2000 روپے تھے اور 3 بچیوں کو سوٹ خریدنے تھے۔ میں نے دکاندار سے تھوڑی بحث کی، یار اتنا مہنگا کیوں دے رہے ہو؟ جواب ملا مہنگائی کا کچھ پتہ ہے آپ کو؟ میں خاموش ہوا، پھر میرے پاس جواب نہ تھا۔ مجھے کیا پتہ تھا 4 مہینے بعد عید کے لیے گھر آیا۔ جس پہاڑ پر میری ڈیوٹی تھی وہاں ہم نے پرندوں کی زبانیں سیکھی تھی۔ اخبار کیا ہوتی ہے، ٹی وی کیا ہوتی ہے، ہمیں کیا معلوم۔ نکل پڑا، ساتھ میں ریڑھی والے سے بچوں کے لیے آلو کے چپس اور پکوڑے خریدے۔ ریڑھی والے نے اخبار کے ایک پیس میں ڈال دیا۔ اخبار پر نظر پڑی تو ان پر موٹی سرخی درج تھی، ہمارے ٹیکس پر پلنے والے فوجی۔ سوچ کر آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ ہمیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ لوگ ہمارے بارے میں ایسا بھی سوچتے ہیں۔ ہم تو اس دھرتی ماں کو سمجھ کر بارڈر لائن پر دشمن کو سینہ تان کر کھڑے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہمارے بارے میں ایسا سوچتے ہیں۔ میری تنخواہ قلیل ہے لیکن شکر ہے میرے پاس اس پر گزارا ہوتا ہے۔ میری ضروریات بہت کم ہے۔ میری تنخواہ حلال ہے کیونکہ میں جہاں بھی ڈیوٹی کے لیے جاتا ہوں ہر روز موت کا سامنا کرتا ہوں۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بھائی نے مجھے صرف 20,000 ٹیکس کی تنخواہ دیتے ہیں، اس تھوڑے سے پیسوں میں جان کیوں گنوا دوں؟ بلکہ اس وقت میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں تو ہم نہیں۔ میں نے کبھی بچوں کا نہیں سوچا کہ وہ میرے جانے کے بعد کیا کریں گے۔ جوانی کی موت کس کو پسند ہے صاحب؟ اگر ہم نہیں مریں گے تو کیسے جیو گے؟